السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع جنات کیسے انسانی جسم میں حاوی ہوتے ہیں۔ کون سے حصے سے جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات کی قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت پرگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ یہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دے۔ یہ ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں پر قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے، اور پھر اللہ پاک کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا دیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایت میں آتا ہے یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ پاک نے اس کو غرور ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں گا۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی، کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کی وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اسی مناسبت سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا ہے۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم میں حاوی ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا
खतरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहाशी की हालत में बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, जिनमें कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं। वो पसंदीदगी, नापसंदीदगी, अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हों और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर इस पर फरेफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादातर पेश होता है, चूँकि जिन इंसान की नज़रों से पोशीदा होते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हम अनजाने में इन्हें नुकसान पहुँचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उंडेल देते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ा हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ पर जन्नात का बसेरा है। आपके इस अमल से वो नाराज़ हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन्नात जिस्म के किस हिस्से से दाखिल होकर इंसान पर कब्जा जमाते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। ज़्यादातर नज़रिया ये है कि इंसान की मौत के वक्त इंसानी रूह नाखनों, नाक, आँख और मुंह से निकलती है और यही जगह ऐसी होती है जहाँ जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर कब्जा जमाते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तालीम भी दी गई और कई ऐसी दुआएं और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनके ज़रिए जिन्नात का तोड़ किया जा सकता है।